अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इस वक्त हम लोग पेरिस में हैं। बड़ा ही खूबसूरत वेदर है। मैं इस वक्त अगर विंडो से देखूं तो क्लाउडी और ठंडी हवा चल रही है। कमाल का वेदर है। हालांकि 2-4 दिन पहले टकामी करके गर्मी थी। यहाँ पर आज एक डिनर है जो कि PMLN फ्रांस की तरफ से है। वहाँ पे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब आए हैं, उनके साथ मुलाकात भी होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो आपसे सवाल किया जाए, राय मांगी जाए, उस पर अपना इज़हार ज़रूर करें। इमरान खान ने कल गुरूर में और आकड़ में अपनी बहुत बड़ी गलती तस्लीम कर ली। वो मसूफ़ को मिलिट्री कोर्ट्स तक ले जा सकती है। मामला अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चला गया तो फिर ईमानदार जज भी शायद कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि एक इंसान खुद अपने मुंह से ये बात मान रहा है कि मैंने अपने लोगों को जो अदारे हैं उनके दफातर या उनके घरों या उनकी अमलाक पर जाकर प्रोटेस्ट करने का कहा था। खुद इतराफ़ किया उन्होंने कि मैंने मिलिट्री तनसीबात पर भेजा था। ये बात वो कल मान गए और मैंने उसको कहा था कि ये आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के गले में पड़ने वाली बात। इमरान खान ने पीर को ये इतराफ़ करके अपने कारकुनों को GHQ भेज कर हदायत दी। मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह जो है वो हमवार हो गई है। इमरान खान ने पीर को सहाफ़ियों से अपनी गुफ्तगू में ख्याल ज़ाहिर किया था कि उन्हें 9 मई के मुकदमात में मखूज़ होने के बायस फ़ौजी हकाम के हवाले कर दिया जाएगा, जो इसे फ़ौजी जेल में रखेंगे। उन्हें मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन में आज से तहरीक इंसाफ के बारे में अहम मामलात पर समाअत शुरू हो गई है, जिनमें कमीशन को ताहाल इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिले, जिससे इसके वजूद के लिए मुहीब ख़तरात पैदा हो सकते हैं। साले जफ़र साहब फरमाते हैं कि पीर की शाम बताया कि 9 मई के मरकज़ी मुकदमे की समाअत आइंदा माह शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मुलज़मों को लाहौर या इसके नवा किसी जेल में ले जाना ज़रूरी होगा। इस मुकदमे की जो अदालत है वो लाहौर में इसको सुन रही है। ज़राए ने बताया कि लाहौर की कोट लखपत जेल के अलावा साहिवाल की डिस्ट्रिक्ट जेल में दहशतगर्दी और ख़तरनाक जराइम में मुलव्वस मुलज़मों के लिए अलग अलग से बैरक मौजूद हैं और दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इन जेलों में जाकर मुकदमे की समाअत इस सूरत में भी कर सकती है। अगर इमरान न्याजी के मरकज़ी मुकदमे को फ़ौजी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला नहीं होता, अगर मुकदमा जिसमें इमरान खान पर 1 दर्जन से ज़ायद संगीन दफ़ात का हवाला मौजूद है, जिनमें सज़ाए मौत और उम्र कैद जैसी सज़ाओं की गुंजाइश शामिल है, फ़ौजी अदालत अपने किसी हरासती मराकज़ में इमरान खान समेत तमाम मुलज़मन को रखने का हुक्म दे सकती है। ऐसे मरकज़ की निशानदही और मकाम से आगाह करना मुतलका हकाम पर लाजम नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि खान साहब को किसी भी जगह पे रखा जा सकता है, किसी कश्मीर वाली जेल में भी रखा जा सकता है, KPK में भी रखा जा सकता है, बलूचिस्तान में भी किसी जगह पे रखा जा सकता है जहाँ पर फ़ौजी हकाम ये मुनासिब समझते हैं कि हमारे मेहमान को कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब मेहमान को तकलीफ़ ना हो ना जी, डेफिनेट अगर खान साहब जो है वो उनके मेहमान होंगे तो उनको तकलीफ़ ना हो, ये ज़िम्मेदार तो फिर फ़ौजी जो अफसरान हैं या जो महकमा है उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है ना कि किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, कि उनके यहाँ जो मेहमान आया उसकी पूरी खातिरदारी की जाए, उसके जो तमाम लवाजमात हैं उसकी ज़िंदगी के वो उनको दिए जाएँ और जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएँ। लेकिन ये आने वाले दिनों में फ़ैसला होने वाला है। मुझे लगता है ये है कि ये जो हम लोग आपको न्यूज़ दे रहे थे ज़राए के ज़रिए कि खान साहब का जड़ा वेला है ना वो हुण मुक गया है। अगे लगता है कि उन्होंने कहानी इत्थे तक ही सी और अच्छा उसमें ज़्यादा इमरान खान साहब को बचाने वालों ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है। देखें इमरानदार किस हद तक, किस नहज तक चले गए इमरान खान को बचाने के लिए। इमरान खान साहब खुद अपनी ज़ुबान अपने काम की वजह से आज इस दिन को देखेंगे अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, फैसल वाडा ने बड़ी खबर सुना दी है। कहा है कि एक तो इमरान खान जेल से बाहर हरगिज़ नहीं आ रहा और मुमकिन है 5 साल ना आए। जब तक मुल्क के हालात ठीक ना हो जाएं तब तक इमरान खान साहब को शायद जेल में रहना पड़े। दूसरी सबसे अहम खबर फैसल वाडा ने यह सुनाई है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जब से अदलिया ने रखना डाला है तब ये सिलसिला शुरू हो गया था कि हुकूमत जा रही है। अब अगर फैसल वाडा बता रहा है तो फिर आप समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि वो क्या बता रहा है, किसका मैसेज दे रहा है, किन का पैगाम दे रहा है। वो खुद बता रहे हैं जिन्होंने हुकूमत कायम रखनी है और हुकूमत कायम रही तो PTI के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। देखें समटाइम कभी कभी हम कहा करते थे कि शेख रशीद जी गल कर रहे हैं, गल कुछ ना कुछ तो हैगी है। फैसल वाडा साहब जनाब आजकल मालिक हैं मुल्क के, इसलिए मालिक हैं कि वो मालिकों के बड़े ख़ास हैं। तो अगर वो ये खबर बता रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही और खान साहब जो हैं वो भी बाहर नहीं आ रहे, हो सकता है 5 साल ही बाहर ना आए,
تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کو آپ لائٹ تو کم از کم نہیں لے سکتے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہم آواز ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے محسوس نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 12 جولائی کے محسوس نشستوں کا فیصلہ کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ نظر ثانی میں محسوس نشستوں کا 12 جولائی کو فیصلہ واپس لینے کی سزا کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی محسوس نشستوں پر نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ دائر کر چکی ہے، لیکن کچھ عمران دار نہیں چاہتے کہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو، اس لیے انہوں نے گرمیوں کی چھٹیوں کا بہانہ لگا کر 9/2/11 ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک دیکھیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مطلب اب ظاہر عدالت کے جو معزز جج ہیں، جب ان کے بارے میں بات کی جائے گی تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے۔ دیکھیں اب اتنا اہم کیس ہے، پارلیمنٹ میں جو ممبر جانے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، سنی اتحاد کے ہیں، یا پھر اس وقت حکومتی اتحاد کے ہیں، کتنے اہم ہیں، قانون سازی ہونی ہے، ملک اس سے چلنا ہے، لیکن یہاں پر جج صاحبان 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے چلے گئے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ 2 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو قاضی فائزہ کے جانے کا ٹائم ہوا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے وہ جو فیصلہ کرنے چاہیں گے ان کو آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، ورنہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ہر روز عدالت لگا کے بیٹھ جاتے تھے، ہر روز عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور جب ریلیف دینے کی بات پاکستان کو آ رہی ہے، پاکستان کی عوام کو آ رہی ہے، اسٹیٹ کو آ رہی ہے، یا کسی جگہ پہ ایسا تاثر جا رہا ہے تو وہاں پر آپ رکھنا ڈال کر بیٹھ گئے ہیں اور چھٹیاں گزارنے کے لیے دنیا کے مختلف ٹھنڈے ممالک کی طرف نکل گئے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ لیکن میرے خیال میں ابھی ٹھنڈا ہونے کا ٹائم نہیں ہے، تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی کا اگر نون لیگ کے ساتھ مل کر یا نون لیگ کے ساتھ ہم آواز ہونا، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے حالات کے لیے تو کم از کم اچھی خبر ہے، کیونکہ 2 بڑی جماعتیں اگر ان پہ ڈسپیوٹ ہوگا اور وہ دونوں حکومت میں ہوں گی تو ظاہر ہے کیس کمزور بھی ہوگا اور مورلی عوام میں بھی اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی والے اب خود اپنے کارکنوں کو پکڑوا رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک کارکن گرفتار ہیں۔ احمد جنجوعہ کے اہلیہ نے بتایا کہ احمد جنجوعہ کو انٹرنیشنل کے کسی نمائندے نے بتایا تھا کہ رؤوف حسن جو صاحب ہیں ان کی طرف سے ایف آئی اے کو پارٹی کے کچھ اہم لوگوں کی لسٹیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ احمد جنجوعہ کو اپنی گرفتاری کا پہلے سے علم تھا، یعنی احمد جنجوعہ نے پارٹی کے سینٹرل ہیڈ صبغت اللہ ورق کو بھی بتا دیا تھا۔ یعنی اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ رؤوف حسن کی دی گئی ہیں، فہرست کے مطابق ہو رہی ہیں، اور فہرست میں نام دیے گئے ہیں جو سوشل میڈیا پر دہشت گردی کرتے ہیں، جس کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کہا تھا۔ ادھر وزارت خارجہ نے رؤوف حسن سے تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے جو رؤوف حسن سے تفتیش کرے گی۔ دیکھیں یہ رؤوف حسن جو ہے نا، یہ ان کے بارے میں پہلے بھی کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چھوٹے بڑے جو اکاؤنٹ ہیں وہ چلا رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ڈیجیٹل پر عمران خان صاحب کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو پکڑوا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹارگٹ وہ ہے۔ پاکستان کو اس وقت جتنا ڈیجیٹل دہشت گردی سے نقصان ہے اتنا ہی ان درندوں سے نقصان ہے جو ہمارے ایک سو کالڈ دوست ملک کی طرف سے آتے ہیں اور آ کر پاکستان میں تباہی مچاتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیجیٹل والے ہیں اور وہ جو دہشت گرد ادھر سے آتے ہیں، ان دونوں کو قابو نہیں کیا جائے گا تو کم از کم پاکستان کی جو اس وقت جو حالت ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک یہ 2 لوگوں کو، یہ 2 جو دہشت گرد ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ایک چیز دوستو جو آپ سے میرے خیال کے مطابق، میں اس میں غلط ہوں یا صحیح ہوں اس بات کا تو فیصلہ آپ کریں گے، ان عمران داروں کی وجہ سے، پاکستان کی عدلیہ کی وجہ سے، ججوں کی وجہ سے 9 مئی جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کسی بھی قسم کا۔ 9 مئی کے جتنے ملزمان ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ 9 مئی کے ملزمان کی جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، جس میں عمران خان صاحب کے اس بیان کی اب اگر آپ یہاں سے شروع کر لیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو وہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے پرامن رہنے کے لیے کہا تھا، آگ لگانے کے لیے نہ کہا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کارکنوں کی طرف سے وہ جو بیان بازی کی گئی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی اشتعال آیا گیا، وہ جو خواتین ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لمبی جیل کاٹی اور ان کا قصور کوئی نہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کی جو اگر ویڈیو دیکھیں جو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو اپنی ماں کا رشتہ دینا ہے اس لیے پکڑ کر لے گئے ہیں، اور اگر اپنی ماں دکھا لی ہے تو اس کو اب چھوڑ دیں، یہ کن کو کہہ رہی تھی؟ کیا یہ ثبوت نہیں ہے؟ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ریڈ لائن ہماری کراس کر لی ہے، ہم جی ایچ کیو جائیں گے۔ کیا گنڈا پور کا جی ایچ کیو لوگوں کو جانے کا کہنے کا بیان، کیا بہت سارے دوسرے لوگوں کا، یاسمین راشد کا کہ لبرٹی چوک کے نہیں بلکہ ہم لوگوں نے جناح ہاؤس جانا ہے، کہ یہ سب کچھ ننگے ثبوت نہیں ہے۔ اچھا
اب یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، آج اگر ریاست پر یہ وقت آیا ہے، آج اگر پاکستان سمجھا جا رہا ہے کہ فوجیوں کے گھر جلائیں گے، چلو یہی کہہ لیتے ہیں، صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، اور اگر فوجیوں کے گھر جلانے والوں کو، ریاست کے گھر جلانے والوں کو، پاکستان کے مضبوط ادارے کے گھر جلانے والوں کو آج عدلیہ سیریس نہیں لے رہی اور ان کو چھوڑ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے ان کو کوئی جرم نہیں کیا، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کل کو خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر کچھ لوگ اسی طرح اٹھ کر عدلیہ والوں کے گھر جلانے کے لیے چلے جائیں، ان کو گھروں سے نکال کے مارنا شروع کر دیں، اور اب سب کو لے لیں، آپ ان سب کے گھروں میں گھس جائیں اور جہاں جہاں ان کو ملے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایسی ظلم اور زیادتی کر دے جائیں، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہاں پر کھڑی پولیس اور وہاں پر کھڑی فوج کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ آج عدلیہ کی طرف ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ وہی کریں جو اس وقت سیکیورٹی ادارے کی جو املاک ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، اور انتظار کریں اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں تمام ادارے، اور اس وقت تک عدلیہ کے لوگوں کا جو حال ہو چکا ہو، جو ابھی ان املاک میں ہوا جو ہمارے سیکورٹی ادارے کی ہے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ تو میرے خیال میں ڈرنا چاہیے اس وقت سے۔ پاکستان میں اگر سیکیورٹی کے اداروں کو اگر کوئی نقصان ہوا ہے یا ان کے گھروں پہ جا کر آگ لگائی گئی ہے، تو خدا را اس کو پاکستان سمجھے، اگر آپ ایسا کریں گے تو کل آپ کے گھر محفوظ رہیں گے۔ آج اگر آپ دہشت گردوں کو اتنی فیور دے رہے ہیں تو خدا نہ کرے کل اگر آپ پہ ایسا وقت آیا تو سوچیں سیکیورٹی ادارے کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی نیوٹرل ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ان کا قصور کوئی نہیں ہے؟ کیا وہ بھی ان کی فیور کریں گے؟ تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے کم از کم ایک ہو جائیں، پاکستان کے لیے فیصلے کریں۔ اگر آج ان دہشت گردوں کو سزائیں نہ دی گئیں تو کل یہ کوئی اس سے بڑی دہشت گردی کریں گے جو 9 مئی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ خوش رہیں گی۔ عمران خان صاحب پر فوجی عدالت میں مقدمہ ان کے اس بیان کے بعد بنتا ہے، کیا فوج ان کو تحویل میں لے لے گی، اپنی حفاظت میں رکھے گی؟ ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔